بغداد کا شہر اپنی شان و شوکت کے لیے دنیا بھر میں مشہور تھا۔ دریائے دجلہ کے کنارے بھی یہ شہر علم و ہنر، تجارت اور تہذیب کا مرکز سمجھا جاتا تھا۔ صبح سویرے جب سورج کی کرنیں بلند میناروں اور بازاروں پر پڑتیں تو پورا شہر سنہری روشنی سے نہا جاتا۔ گلیوں میں کاریگر اپنی دکانیں کھولتے، مصالحوں کی خوشبو فضا میں کھلتی اور تاجر اپنے سامان کی آوازیں لگاتے۔ اسی بغداد کے ایک مصروف بازار میں دو تاجر اپنی اپنی دکانیں چلاتے تھے۔ ایک کا نام تھا احمد بن یوسف اور دوسرے کا کریم بن سلیم۔ دونوں کی دکانیں ایک دوسرے کے قریب تھیں، مگر ان کی شخصیت اور سوچ میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ احمد بن یوسف ایک نیک، ایماندار اور نرم دل انسان تھا۔ وہ کپڑوں کا کاروبار کرتا تھا۔ صبح سے شام تک اس کی دکان پر گاہکوں کا تانتا بندھا رہتا۔ وہ کبھی کسی کو دھوکہ نہ دیتا، ناپ تول میں کمی نہ کرتا اور نہ جھوٹ بولتا۔ ہمیشہ مسکرا کر خوش اخلاقی سے گاہکوں کا استقبال کرتا۔ اکثر کہتا، تجارت میں سچائی ہی اصل منافع ہے۔ جھوٹ بول کر حاصل کیا گیا نفع ہمیشہ نقصان میں بدل جاتا ہے۔ احمد کی یہی باتیں لوگوں کے دل جیت لیتی تھیں۔ اب بات کرتے ہیں کریم بن سلیم کی، مگر ہمیشہ ترش لہجے میں بات کرتا۔ اگر کوئی قیمت پر بھاؤ کرتا تو برا مان جاتا۔ کئی بار کپڑے کی کوالٹی چھپا کر زیادہ دام لیتا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ اس کے گاہک کم ہونے لگے۔ جب وہ احمد کی دکان پر رش دیکھتا تو اس کے دل میں کانٹے چبھتے۔ ایک دن بازار میں ایک امیر تاجر آیا۔ وہ قافلے کے ساتھ دور سے آیا تھا اور اپنے اہل خانہ کے لیے قیمتی کپڑے خریدنا چاہتا تھا۔ سب سے پہلے وہ کریم کی دکان پر گیا۔ کریم نے اسے مہنگے دام بتائے اور کپڑوں کی تعریف میں زمین آسمان کا فرق بتا دیا، مگر جیسے ہی تاجر نے کپڑے کو قریب سے دیکھا، فوراً پہچان گیا کہ حقیقت کچھ اور ہے۔ وہ مایوس ہو کر وہاں سے نکل گیا۔ پھر وہ سیدھا احمد کی دکان پر گیا۔ احمد نے نرمی اور ایمانداری سے کپڑوں کی قیمت اور معیار بتایا۔ تاجر خوش ہو گیا اور بہت سا سامان خرید لیا۔ جاتے جاتے اس نے کہا، تم جیسے ایماندار تاجر ہی اس شہر کی پہچان ہیں، اللہ تمہیں برکت دے۔ یہ منظر کریم اپنی دکان سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل میں حسد کی چنگاری اور تیز ہو گئی۔ وہ سوچنے لگا، یہ سب میرے نصیب میں کیوں نہیں؟ آخر احمد ہی کیوں؟ وقت گزرتا گیا، احمد کی دکان ترقی کرتی گئی اور کریم کی حالت بگڑتی گئی، مگر اپنی غلطیوں پر غور کرنے کے بجائے کریم نے سارا الزام احمد کی کامیابی پر ڈال دیا۔ گھر جا کر وہ بیوی سے کہتا، دیکھا تم نے، سارا بازار احمد کے گن گاتا ہے، میں بھی وہی کپڑا بیچتا ہوں، پھر فرق کیوں؟ بیوی نے سمجھایا، شاید تمہارے لہجے کی سختی اور ناپ تول میں کمی وجہ بنتی ہے۔ اگر تم احمد کی طرح نرم اور ایماندار ہو جاؤ تو گاہک خود آ جائیں گے۔ مگر کریم نے بات ماننے کے بجائے غصے میں کہا، احمد ہی سب کا پیارا کیوں بنے، میں اسے خوشحال نہیں دیکھ سکتا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب حسد کی آگ نے اس کے دل کو پوری طرح اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ بغداد کی گلیاں ہمیشہ زندگی سے بھری ہوتیں۔ صبح ہوتے ہی نان بائی تندور گرم کرتے، بانی پانی والے مشکیں بھرتے اور دکاندار اپنی دکانیں سنوارتے۔ احمد کی دکان پر سب سے زیادہ رش ہوتا۔ وہ مسکراہٹ اور خوش اخلاقی سے ہر گاہک کا استقبال کرتا۔ کریم روز یہ منظر دیکھتا اور اس کا دل اور جلتا۔ آخر ایک دن اس نے چند مزدوروں کو کچھ سکے دیے اور کہا، کل بازار میں شور مچانا کہ احمد کا کپڑا نکلی ہے۔ وہ لوگوں کو دھوکہ دیتا۔ اگلے دن جیسے ہی احمد نے دکان کھولی، مزدور چلانے لگے، لوگوں، احمد کا کپڑا نکلی ہے۔ بازار میں ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی۔ سب احمد کی طرف دیکھنے لگے۔ احمد نے سکون سے کہا،
بھائیو، اگر میرا مال نکلی ہے تو دکان حاضر ہے، آؤ پرکھ لو۔ اگر جھوٹ نکلا تو میں دکان تمہارے حوالے کر دوں گا۔ لوگ آگے بڑھے، کپڑا دیکھا، ہر شخص نے گواہی دی کہ کپڑا اصل ہے اور احمد سچا ہے۔ مزدور شرمندہ ہو گئے اور مان گئے کہ کسی نے انہیں پیسے دے کر یہ سب کہنے کو کہا تھا۔ کریم یہ سب دیکھ کر بھی باز نہ آیا۔ کچھ دن بعد رات کے اندھیرے میں وہ چپکے سے احمد کی دکان کے قریب آیا اور کپڑوں کو آگ لگانے کی کوشش کی، مگر اللہ کی قدرت دیکھو، محلے کے محافظ گشت کرتے وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے کریم کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ احمد نے محافظوں کو، اگر یہ میرا بھائی ہے اور اس سے غلطی ہو گئی ہے تو میں اسے معاف کرتا ہوں۔ محافظ حیران رہ گئے، مگر کریم کے دل میں حسد کی آگ بجھنے کی بجائے اور بڑھ گئی۔ بازار کے حالات آخرکار قاضی تک پہنچ گئے۔ قاضی نیک اور انصاف پسند آدمی تھا۔ ایک دن اس نے احمد کو بلا کر کہا، لوگ تمہاری نیک نامی بیان کرتے ہیں، مگر سنا ہے کچھ لوگ تمہارے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ احمد نے عاجزی سے جواب دیا، جہاں پناہ انسان کی نیت اللہ دیکھتا ہے، سچائی کبھی نہیں ڈوبتی۔ قاضی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، اللہ تمہیں مزید برکت دے۔ مگر کریم کی حسد اب انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ اس نے جھوٹے گواہوں کے ساتھ قاضی کے دربار میں مقدمہ دائر کر دیا کہ جہاں پناہ احمد بن یوسف نے میرا قیمتی کپڑا چوری کیا ہے۔ قاضی نے پوچھا، کیا تم اپنے کپڑے کی کوئی نشانی بتا سکتے ہو؟ کریم بولا، جی ہاں، اس کے کنارے پر خاص سنہری کڑھائی ہے۔ سپاہی گئے اور احمد کی دکان سے وہ کپڑا لے آئے۔ قاضی نے غور سے دیکھا اور مسکرا کر کہا، یہ تو احمد کے خاندانی نشان کی کڑھائی ہے، جو ان کے والد کے زمانے سے لگتی چلی آ رہی ہے۔ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ قاضی نے کہا، یہ شخص جھوٹا مقدمہ لایا ہے، اس نے ایماندار تاجر کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے۔ سپاہیوں نے کریم کو پکڑ لیا۔ لوگ کہنے لگے، دیکھو، جس نے دوسرے کی عزت کو نقصان پہنچانا چاہا وہ خود ذلیل ہو گیا۔ کریم قید خانے میں بیٹھا سوچ رہا تھا۔ اس کے دل سے غرور اور ضد ختم ہو چکی تھی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ کہنے لگا، کاش میں احمد کی خوشی میں خوش ہو جاتا، کاش میں اس کی نیکی سے سبق لیتا۔ کچھ دن بعد قاضی نے احمد سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ کریم اپنی غلطی کا اعتراف کرے، تم اس سے ملو۔ احمد نے رضامندی ظاہر کی۔ کریم کو قید سے عارضی طور پر رہا کیا گیا۔ وہ بازار آیا، شرمندگی سے نظریں جھکائے بولا، احمد بھائی، میں جانتا ہوں کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی، میری حسد نے مجھے اندھا کر دیا، آج میں توبہ کرتا ہوں، مجھے معاف کر دو۔ احمد نے مسکرا کر کہا، اگر تم واقعی نادم ہو تو میں تمہیں معاف کرتا ہوں، اللہ سب کے دل دیکھتا ہے۔ کریم کے دل میں سکون کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے عہد کیا کہ اب کبھی جھوٹ یا حسد کے قریب نہیں جائے گا۔ لوگ آہستہ آہستہ اس کے قریب آنے لگے، احمد بھی اس کے ساتھ رہا۔ دونوں بازار میں نیکی اور ایمانداری کا پیغام پھیلانے لگے۔ کریم نوجوانوں کو نصیحت کرتا، سچائی اور صبر ہی اصل کامیابی ہے۔ احمد اور کریم دونوں ایک مثال بن گئے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ حسد کی آگ سب سے پہلے حسد کرنے والے کو ہی جلاتی ہے اور سچائی کا چراغ کبھی نہیں بجھتا۔